ساتویں پشت پر ان کا سلسلہ نسب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، کیا تھا؟ عبد الکعبہ تھا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا۔ ان کے والد جو ہیں عثمان بن ابی قحافہ، یہ بھی بعد میں بہت آخری عمر میں یہ اسلام قبول کیے اور یہ 90 پر 7 سال کی عمر میں وفات پائی، بہت لمبی عمر تھی ان کی۔ اور ان کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے ام الخیر سلمہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ابو بکر اور عتیق اور صدیق ہے۔ ابو بکر بھی لقب ہے، کنیت ہے، عتیق اور صدیق بھی کیا ہے؟ آپ کی کنیت۔ صدیق تو خیر لقب ہے، عتیق اور صدیق یہ القاب سے ان کو نوازا گیا۔ اس کی وجہ 2-3 وجوہات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ پہلی وجہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بچے جب ہوتے تھے تو وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہتے تھے، مر جاتے تھے، بچپن ہی میں انتقال ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کو لے کر کعبۃ اللہ ہو گئی، اور کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو اس بچے کو موت سے آزاد کر دے گا، اگر تو اس بچے کو موت سے کیا کرے گا؟ آزاد کر دے گا، تو میں تیرے نام سے اتنے طواف تیرے گھر کا کروں گی۔ تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، تو تب سے ان کا لقب کیا بڑھ گیا؟ عتیق ہو گیا۔ اور دوسری وجہ لکھے ہیں کہ آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے تم کیا ہو؟ جہنم سے آزاد ہو، محفوظ ہو۔ تو اس دن سے ان کا لقب کیا ہو گیا؟ عتیق ہو گیا۔ تیسری وجہ لکھا ہے کہ آپ کے نسب میں، آپ کا حسب و نسب اتنا پاک تھا کہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا، اور حسن نسب کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ یعنی جس طرح نبیوں کا حسب و نسب پاک ہوتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اسی طرح آپ کا نسب بھی کیا تھا؟ پاک تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عتیق کا لفظ ملا، لقب ملا۔ اور چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے آپ عتیق کے معنی آتے ہیں قدیم کے، قدیم الاسلام ہے، آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور صدیق جو لقب پڑا اس کا مشہور واقعہ ہے کہ شب معراج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تو دوسرے دن مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، وہاں پر اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر میں واپس راتوں رات اپنے گھر آ گیا۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس واقعے کی اور اس خبر کی تصدیق فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے آپ کا لقب کیا ہو گیا؟ صدیق بڑھ گیا۔ آپ نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ جو خدا آسمانوں پر ہے، جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، وہ آن کے آن میں جب وہی بھیج سکتا ہے آپ پر، تو آپ کو آسمانوں کی سیر کیسے نہیں کرا سکتا ہے؟ جو ذات وہاں سے یہاں پر لمحوں میں، سیکنڈوں میں وہی نازل کر کے ہمیں یہ خبر دے سکتا ہے کون سا اچھا ہے کون سا خراب ہے، احکامات نازل کر سکتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز کھانی چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیز پہننی چاہیے، کون سی چیز نہیں پہننی چاہیے، کیا عمل کرنا ہے کیا عمل نہیں کرنا ہے، یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کیا ہے؟
لمحوں میں نازل کر سکتا ہے، تو وہی ذات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحوں میں کیا ہے، ان تمام چیزوں کی سیر بھی کرا سکتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد میں جس کسی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت دی تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، ہچکاہٹ، جھجک جسے بولتے ہیں، جھجک کیا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہے جنہوں نے بغیر جھجک کے آپ کے ہاتھ پر کیا ہے، اسلام کو قبول فرمایا۔ بکر کے معنی آتے ہیں اولیت کی، سبقت اور پیش قدمی کے۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی ہیں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اعانت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی کیا ہے، مدد اور اعانت فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے۔ جب وہ مکے سے مدینے کو گئے ہجرت کر کے تو اس وقت اس میں سے ان پیسوں میں سے گھٹ کر صرف 5,000 رہ گئے، 40,000 میں سے 5,000 رہ گئے، بقیہ پورے کے پورے انہوں نے اسلام کے لیے، اور کسی کا غلام جو مسلمان ہو گیا تھا جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے والے کون ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے بڑی رقم دے کر ان کو آزاد کرایا تھا۔ تو اس طرح اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کیا ہے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی